जिंदगी में इंसान को बाज़ औक़ात ऐसे अजीबो गरीब वाक़यात पेश आते हैं कि बावजूद गौर और फिक्र के उनकी वजह समझ में नहीं आती। हमारे साथ भी एक ऐसा ही वाक़या हमारे हसन अब्दाल वाले घर में पेश आया कि आज तक हम उसे समझ ही नहीं सके। हुआ ये कि अब्बू जी का तबादला लाहौर से हसन अब्दाल हो गया और हमारे सारे खानदान को वहां उनके साथ मुंतकिल होना पड़ा। शहर से बाहर हमने एक मकान किराए पर लिया जो जरा बुलंदी पर यानी एक छोटी सी पहाड़ी पर वाक़ था। ये मकान बहुत खूबसूरत, बहुत लंबा चौड़ा और सुर्ख रंग की मजबूत ईंटों से बना हुआ था। उसके पिछली जानिब भी एक छोटा सा सहन था और वहां भी एक तरफ दीवार के साथ एक कमरा बना हुआ था। उस इलाके में ये रिवाज था कि घर की पिछली जानिब नौकरों के लिए भी एक कमरा बनाया जाता था जिसे वहां के लोग फराश खाना कहते थे। लेकिन हम उसे फराश खाना ना कहते थे, बल्कि पीछे की जानिब होने की वजह से अकबी कमरा कहते थे। नए घर में आने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे और मेरे छोटे भाई आसिफ को हुई, क्योंकि यहाँ हमें अपना अलहदा अलहदा कमरा मिला था। वो मंगल का दिन था जब हम शिफ्ट हुए, और उसके दूसरे ही दिन की बात है कि मैं और अम्मी लॉन में बैठे थे कि किसी ने जोर जोर से सदर दरवाजे पर दस्तक दी। मैं बाहर निकला तो सामने 12 बरस का एक लड़का खड़ा हुआ था। सलाम साहब। उसने हाथ उठाकर मुझे सलाम किया। मैंने जवाब दिया तो कहने लगा, इस घर में नए लोग आप ही आए हो साहब जी? हाँ तो फिर, मैंने उसका जायजा लेकर कहा। वो सादा से हुलिये का एक लड़का था। रंग सांवला, सर पर बाल कम और आंखें चमकदार थीं। मेरा नाम मरजान है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आप मुझे अपना नौकर रख लें। क्यों? मैंने पूछा। मुझे उसकी ये बेतकल्लुफी जरा भी अच्छी न लगी थी। वो जी, मैं बड़ा मजबूर हूँ। बस 2 वक्त का खाना लूंगा और कुछ भी नहीं। लेकिन हमें मुलाजिम की जरूरत नहीं है। वो जी, आपका बड़ा एहसान होगा। कहा ना, हमें मुलाजिम नहीं चाहिए। मेरी वालिदा सारा काम खुद कर लेती हैं। वो जी, मुझ पर रहम कीजिए। उसका अंदाज भीख मांगने वाला था। तुम अजीब लड़के हो। मुझे गुस्सा आ गया। बार बार एक ही बात कहे जा रहे हो। सुना नहीं? हमें मुलाजिम नहीं चाहिए। उतनी देर तक मेरी अम्मी गेट पर आ गईं। क्या बात है काशिफ? उन्होंने मुझसे पूछा। कुछ नहीं अम्मी जी, ये लड़का कहता है कि मुझे यहाँ काम पर रख लो। अम्मी ने तेज नजरों से उसका जायजा लिया। वो मासूम सूरत बनाए खड़ा रहा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, खुद ही कहने लगा, बीबी जी, मैं हर काम कर सकता हूँ। 2 वक्त के खाने से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। रहने का इंतजाम फराश खाने में हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता हमारे घर की अगबी जानिब भी कोई कमरा है? मेरा माथा ठिनका। वो जी, आपसे पहले जो किराएदार थे, उन्होंने भी मुझे अपना मुलाजिम बनाया हुआ था, और उनसे पहले जो किराएदार थे, मैं उनका भी मुलाजिम था। इस घर की एक एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसे ही तो नहीं मैं आपके दरवाजे पर आया। अम्मी ने उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मूंगा में। ये कौन सा शहर है? ये शहर नहीं, एक बस्ती है। कहाँ? यहाँ से 10 मील दूर। ठीक है लड़के, उन्होंने कहा, हमें मंजूर है। तुम कल से काम पे आ जाना। कल से क्यों बीबी जी? वो मुस्कुराया। आज ही से क्यों नहीं? इस तरह मरजान उसी दिन से हमारा मुलाजिम हो गया। वो वाकई बड़ा चुस्त और फुर्तीला लड़का था। हर काम करता, लेकिन जरा भी ना थकता। उसकी एक अच्छी आदत ये भी थी कि जरूरत से ज्यादा बात ना करता। हम सबको साहब जी या बाबूजी कहकर बुलाता। अपना खाना हमेशा अपने कमरे में जाकर खाता। खाने में हर चीज खा सकता था, सिवाय गोश्त के। गोश्त खाने से उसका पूरा बदन सुर्ख हो जाता था। उसे हर बुध के दिन बुखार भी होता था। ये बड़ी अजीब बात थी। हमने उससे इस बारे में पूछा तो कहने लगा कि ये उसकी खानदानी बीमारी है। उसके बाप के साथ भी ऐसा ही होता है। हमारी आदत थी कि असर के बाद लॉन में बैठकर चाय पीते थे। चूंकि घर ऊंचाई पर था, इसलिए पीछे के जंगलात का नजारा बड़ा भला दिखाई देता था। एक दिन हम इसी तरह बैठे हुए थे कि आसिफ ने उससे पूछा, यहाँ सांप निकलते हैं? बहुत निकलते हैं साहब, उसने जवाब दिया, खास तौर पर बरसात के मौसम में। फिर तो हमारे घर के पीछे का हिस्सा बिल्कुल गैर महफूज है। आसिफ बोला, क्योंकि वहां दरख्तों के झुंड हैं और जंगली सांप दीवारों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। ये बात तो ठीक है, मरजान ने कहा, लेकिन इस घर में कभी सांप नहीं आए। क्यों? इस घर में सांप कभी क्यों नहीं आए?
آصف کو بہت حیرت ہوئی۔ مجھے نہیں پتا صاحب، اور یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ اس کے 2 یا 3 دن بعد کا ذکر ہے۔ میں روزانہ کی طرح لان میں بیٹھا ہوا تھا کہ مرجان دوڑتا ہوا آیا۔ صاحب جی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ جلدی آئیے، اپی کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ خوف کے مارے اس سے بولا بھی نہ جا رہا تھا۔ دوسری طرف میری یہ حالت تھی کہ بڑے آرام سے بیٹھا چائے کا لطف لے رہا تھا کہ یہ مصیبت آ گئی۔ بہرحال گھوم کر پچھلی جانب آیا تو واقعی اس کی بات درست تھی۔ اپی کمرہ آگ میں جھلس رہا تھا اور شعلے آسمان سے باتیں کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ وقت فائر بریگیڈ بلوانے کا نہ تھا، کیونکہ اتنی دیر میں تو سارا گھر جل جاتا۔ میں نے جلدی سے آصف کو بیدار کیا۔ وہ اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، اور پھر ہم دونوں بھائی آگ بجھانے میں مصروف ہو گئے۔ اس کام میں کتنا وقت لگا یہ یاد نہیں، البتہ یہ اچھی طرح یاد ہے کہ جب تک ہم فارغ ہوئے تھک کر چور ہو چکے تھے۔ اس روز ابو بھی جلدی چھٹی لے کر آ گئے۔ ہم دیر تک دروازوں اور کھڑکیوں کا جائزہ لیتے رہے، لیکن آگ لگنے کی صحیح وجہ سمجھ میں نہ آئی، سوائے اس کے کہ بجلی کی تاروں میں خرابی ہوئی ہوگی۔ بہرحال ایک ہی ہفتے میں ہم نے اس کمرے میں نیا رنگ و روغن کروا دیا اور دروازوں کھڑکیوں کی بھی مرمت کروا دی۔ چند دن آرام سے گزر گئے۔ ایک رات کوئی 2 بجے کا وقت ہوگا کہ پچھلے صحن کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جانے لگا۔ صاحب جی، ہمیں مرجان کی چیخیں سنائی دیں۔ دروازہ کھولیے، دروازہ کھولیے۔ ہم سب پریشانی میں باہر نکلے، بدحواسی میں پیروں میں جوتے پہننا بھی بھول گئے۔ باہر نکل کر کیا دیکھتے ہیں کہ اگبی کمرے میں پھر آگ لگی ہوئی ہے اور شعلوں کی تڑتڑ سے پورا ماحول گونج رہا ہے۔ اس دفعہ آگ ایسی شدت سے لگی تھی کہ بہت خوفناک منظر پیدا ہو گیا تھا۔ بہرحال آگ کیسے لگی ہم نے یہ جانے بغیر اسے بجھانا شروع کیا۔ آصف فوراً چھت پر گیا اور چھت کی ٹونٹی سے پائپ لگا کر پانی چھڑکنے لگا، جبکہ میں نے اور ابو نے صحن سے بالٹیاں بھر بھر کے پھینکنا شروع کی۔ 1 گھنٹے کی جان توڑ محنت کے بعد ہم آگ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ رات بڑی بے چینی اور اذیت میں گزری۔ صبح جب ہم نے مرجان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کوئی واضح بات نہ بتا سکا، سوائے اس کے کہ وہ صحن میں سویا ہوا تھا۔ آگ کی گرمی سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور دروازہ بجا کر ہمیں اٹھانے لگ گیا۔ بہرحال یہ ایک بڑا سنجیدہ واقعہ تھا۔ اس مرتبہ ابو جی نے منع کر دیا کہ ہم اس کمرے کی مرمت کروائیں، کیونکہ ایک ہی ہفتہ قبل ہم نے ایسا کروایا تھا۔ اس کے علاوہ گھر کا بجٹ بھی اتنے خرچے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ اسی طرح کا تیسرا واقعہ اس کے 10 دن بعد ہوا۔ وہ چھٹی کا دن تھا۔ میں اور آصف سوئے ہوئے تھے اور امی ابو ناشتہ کر رہے تھے۔ مرجان نے ابلے چاول تیار کیے تھے، جو ان کی پسندیدہ ڈش تھی، اور ویسے بھی چھٹی والے دن ہمارے گھر میں ابلے چاول ضرور پکتے تھے۔ اسی دوران وہ کسی کام سے اپنے کمرے میں گیا تو چیختا ہوا واپس آیا۔ میرے والدین کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کیا ہوا ہوگا۔ فوراً مجھے اور آصف کو بیدار کیا گیا، اور اس کے بعد وہی کچھ ہوا جو ہوتا آ رہا تھا، یعنی 1 گھنٹے کی محنت سے مٹی اور پانی کی مدد سے آگ بجھائی گئی۔ ان سب واقعات سے ہم پریشان ہو گئے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ آگ آخر کون لگاتا ہے۔ سارے گھر والے عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ ہر طرف سے تنگ آ کر میرے ابو نے مولوی صاحب سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جس مسجد میں ہم جمعہ پڑھتے تھے گھر سے 1 میل کے فاصلے پر تھی۔ اس کے مولوی صاحب بڑے نیک آدمی تھے۔ ابو نے جب سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کیا تو انہیں کوئی حیرت نہ ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے کئی واقعات ان کے سامنے کئی بار ہوئے ہیں۔ ابو نے پوچھا آخر یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ مولوی صاحب نے بتایا جنات کی شرارت کی وجہ سے۔ جنات ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اور ان کی اس بات پر مولوی صاحب کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ ہم سے کچھ نہیں چاہتے۔ اصل میں جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے پیدا کیا ہے۔ ان میں شر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اور خیر کا کم۔ یہ اکثر انسانوں کے ساتھ شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ ابو نے پوچھا کیا اس کا کوئی حل ہے؟ بالکل ہے۔ کیا؟ مولوی صاحب بولے قرآن کی تلاوت۔
اس طرح کے مسئلوں کا حل قرآن کی تلاوت ہے۔ شریر جنات آیتیں سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ میں اس مقصد کے لیے کل ہی آپ کے گھر آ جاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ میرے ابو نے یہ بات منظور کر لی اور گھر آ کر ہمیں تسلی دی۔ اگلے دن ہم دونوں بھائی کالج نہ گئے۔ ابو نے بھی چھٹی کی۔ مرجان رات ہی اپنے گھر جا چکا تھا۔ ہم سب کو صبح ہی سے مولوی صاحب کا انتظار تھا۔ 9 بجے کے قریب وہ ہمارے گھر پہنچ گئے۔ انہیں اگبی کمرے میں ایک مصلی بچھا دیا گیا جس پر بیٹھ کر وہ تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران ہم سب گھر والے اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ مولوی صاحب 3 گھنٹے برابر تلاوت کرتے رہے۔ ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے اپنا یہ عمل ختم کیا۔ ابو نے انہیں کھانا کھلایا اور مسجد تک چھوڑائے۔ مولوی صاحب جاتے ہوئے ہمیں یہ تسلی دے گئے کہ اب شرارت نہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے۔ ان کی یہ بات حرف بحرف پوری ہوئی۔ اس کے بعد ہم 1 سال تک اس مکان میں رہے، لیکن کبھی دوبارہ آگ لگنے کا واقعہ نہ ہوا، جس سے ہمیں بھی بڑا سکون ہوا۔ البتہ ایک بات بہت زیادہ محسوس ہوئی کہ اس دن کے بعد سے مرجان واپس نہ آیا۔ اس کے والد کی طبیعت خراب تھی۔ وہ ان کی تیمارداری کرنا چاہتا تھا۔ نہیں معلوم والد کی بیماری بڑھ گئی یا اور کوئی بات ہوئی کہ وہ پھر لوٹ کر ہی نہ آیا۔